بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی اور حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم کا بحر بے کراں تھے، زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھے۔ دن کو روزہ رکھتے اور رات بھر مصلی پہ کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کے قرآن کی تلاوت کرتے۔ ایک دفعہ آپ کے پاؤں پر ایک پھوڑا نکلا، وہ اس قدر مہلک تھا کہ طبیب نے کہا کہ اگر آپ کے پاؤں کو نہ کاٹا گیا تو اس کا زہر آپ کے پورے وجود کے اندر سرایت کر جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے طبیب کے مشورے سے اتفاق کیا اور پاؤں کاٹنے کی اجازت دے دی۔ طبیب نے پاؤں کاٹنے سے قبل آپ سے کہا کہ اگر آپ تھوڑی سی شراب پی لیں تو آپ کو پھر درد محسوس نہیں ہوگی، آپ مدہوش ہو جائیں گے اور ہم اس حالت میں آپ کے قدم کو کاٹ کے علیحدہ کر دیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں کسی صورت اس چیز کا استعمال نہیں کروں گا جسے میرے پروردگار جل جلالہ نے حرام قرار دیا ہو۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ نیند آور دوائی پی لیں اور اس دوائی کی وجہ سے جب آپ سو رہے ہوں گے تو ہم آپ کے پاؤں کو کاٹ کے جدا کر دیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تکلیف کی شدت میں صبر کرنے کی لذت سے میں اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہتا۔ میں بیدار ہوں، بقائم ہوش و حواس ہوں، تم میرے سامنے میرے قدم کو کاٹو اور اس تکلیف پر میں صابر رہ کر رب ذوالجلال سے اجر لینا چاہتا ہوں۔ طبیب نے پہلے چھری کے ساتھ آپ کے قدم کے گوشت کو کاٹا، پھر آری کے ساتھ ہڈی کو کاٹا۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی تکلیف ہوگی۔ محض پڑھ کے سن کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ چھری سے پہلے گوشت کاٹا گیا، اس کے بعد آری کے ساتھ ہڈی کو کاٹ کے جدا کیا گیا۔ اب خون جاری تھا تو بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے قدم کو کھولتے ہوئے تیل میں جب ڈالا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے اپنے کٹے ہوئے قدم کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اس کو مخاطب کر کے کہنے لگے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آج تک مجھے تمہارے اوپر چلایا، وہ ذات جانتی ہے کہ میں کبھی بھی تمہارے اوپر چل کے برائی کی طرف نہیں گیا۔ پروردگار عالم جل جلالہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی بھی تمہارے اوپر چل کے حرام کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی بھی تمہارے اوپر چل کے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا۔ میں ہمیشہ تمہارے اوپر چل کے دین کی خدمت کے لیے چلا ہوں، تمہارے اوپر ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے چلا ہوں، تمہارے اوپر ہمیشہ حلال کی طرف چل کے گیا ہوں۔ آج دنیا میں نے تمہیں حرام کے لیے استعمال نہیں کیا، ناجائز کے لیے استعمال نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن جب انسان کے بدن کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے تو کل قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دینا کہ پروردگار یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کبھی بھی میرا استعمال کسی حرام کام کے لیے نہیں کیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہمارے اسلاف کی خوبصورت سیرت ہے، ان کا اجلا نکھرا ہوا کردار ہے جو ہمیں بھی اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے بدن کے تمام اعضاء کی اس انداز میں حفاظت کریں کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں۔ آج ہماری عمریں رفتہ رفتہ اختتام کی جانب بڑھ رہی ہیں، بالخصوص ہم میں سے جو نوجوان ہیں وہ یاد رکھیں نوجوانی ڈھل جائے گی، اور اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی میں اپنی نوجوانی کو ضائع کیا تو یہ ہمیں ہمیشہ کی لذت سے محروم کر دے گی۔ قبر کی مشکلات ہوں گی، حشر کی مشکلات ہوں گی، لیکن اگر ہم نے اپنی عمر کو اور بالخصوص اپنی جوانی کو
رب ذوالجلال کے احکامات کے مطابق بسر کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارا، تو انشاءاللہ یہ جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی، بلکہ اس جوانی پر رب ذوالجلال ہمیں ہمیشہ کی جوانی عطا فرمائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اس امید پر کہ رب ذوالجلال مجھے بھی انہی کی طرح نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دین کا مطیع اور فرما بردار رہنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔